السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ناولس پڑھ رہے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے آتشیش۔ بہت ہی اچھا ناول ہے، نور نے لکھا ہے اور آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا۔ تو ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی ناول اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ فجر کا وقت تھا، اس نے جلدی سے اٹھ کر وضو کیا اور نماز ادا کی جو کہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اس کے بعد تلاوت سورۃ یاسین شروع کر دی۔ امی جان آپ کدھر ہیں؟ امی جان میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں، آج میرا پہلا دن ہے۔ سویرا جو کہ پہلے ہی بہت نروس تھی اپنی امی کو آوازیں دینے لگی، بس میری جان ناشتہ تیار ہے، آ جاؤ کھانے کی ٹیبل پر۔ سویرا نے جلدی سے ناشتہ کیا اور امی سے اجازت لے کر آفس کے لیے روانہ ہو گئی۔ زبیدہ ناشتہ لگاؤ جلدی سے، عمر آتا ہی ہوگا، اس نے آفس جانا ہے اور تمہیں معلوم ہے وہ ٹائم کا کتنا پابند ہے۔ گڈ مارننگ موم، چلو جلدی سے ناشتہ کر لو۔ گڈ مارننگ بیٹا۔ موم، فرحان کہاں ہے؟ بیٹا وہ رات کو دیر سے گھر آیا تھا، سو رہا ہے۔ جناب اٹھے تو اسے کہیں اگر ایسی روٹین رہی تو آفس پتہ نہیں اسے لڑکیوں میں کیا دلچسپی، اسے فارغ کر دوں گا۔ سویرا جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی تو چوکیدار نے اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا، حیران رہ گیا جیسے جیسے اس نے اپنے قدم اندر کی جانب اٹھائے، ہر کوئی اسے ہی حیران کن نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آفس بہت ہی زیادہ شاندار تھا، وہاں پر موجود سٹاف بھی شاندار ملبوسات میں تھے، وہاں ہر لڑکی ماڈرن لک میں نظر آ رہی تھی، سب نے جینز شرٹ پہنے ہوئے تھے، اگر کسی نے شلوار قمیض بھی پہنی ہوئی تھی تو دوپٹہ برائے نام تھا۔ آمنہ، کون ہو تم؟ ایک لڑکی جس نے ریڈ شرٹ اور بلیک پینٹ پہنی تھی سویرا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں سویرا، او تم سویرا بہن جی، آپ لگتا ہے یہاں غلطی سے آ گئی، آپ کو تو کسی مدرسے میں ہونا چاہیے تھا۔ سویرا جو کہ سلیقے سے حجاب کیے ہوئے برقع پہنے کھڑی تھی، اس نے حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ تم جو بھی ہو تمیز سے بات کرو، یہ مدرسے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس پر آمنہ نے کہا، تم نے اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ آج کل کے ماڈرن زمانے میں اس طرح کا پہناوا کس کا ہوتا ہے؟ مس، میں جس حلیے میں بھی ہوں نا، تم سے کئی درجہ بہتر ہوں۔ آمنہ اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اچانک ایک دم سے آفس میں خاموشی پھیل گئی، جو لوگ سویرا کو دیکھتے جمع ہوئے تھے اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ سویرا بہت حیران ہوئی کہ ان سب کو اچانک کیا ہوا، تب اس کی نظر انٹرس سے آتے ہوئے شخص پر پڑی جو کہ اپنی مثال آپ تھا۔ السلام علیکم سر۔ حمزہ جو عمر کے کمرے میں داخل ہوا، وعلیکم السلام سر، وہ لڑکی جسے آپ کی سیکرٹری کے لیے منتخب کیا تھا وہ آ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے اندر بھیجو۔ عمر جو کہ ایک سخت مزاج انسان تھا، اسے صرف خودداری ترقی پسند تھی، صاف رنگ کا مالک، خوبصورت نقوش جس کی ہر ادا ہی قاتلانہ تھی، آخر کوئی کیوں نہ اس پر فدا ہوتا، لیکن اب وقت آ گیا تھا جس مرض عشق سے وہ بھاگتا تھا، شاید وہ اب اس پر لاحق ہونے والی تھی۔ May I come in sir? Yes please have a seat. Thank you sir. فرسٹلی انٹروڈیوس یور سیلف۔ عمر جو اپنے کام میں مصروف تھا، ساتھ ساتھ سویرا سے بھی گفتگو کر رہا تھا۔ سر آئی ایم سویرا فرام اسلام آباد، آئی ڈیڈ ایم ایس سی ایس، دیٹس گریٹ۔ دیکھیے مس سویرا، یہاں آپ کو کام۔ جیسے ہی عمر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ تیری آنکھوں سے ملا کر میں آنکھیں، تیرے سوائے جانب میں دیکھ نہ سکوں کسی غیر کو اٹھا کر آنکھیں۔ سر آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں کہہ رہا تھا کہ امید ہے کہ آپ اچھا کام کریں گے، لیکن ایک بات سن لیں، میں کسی قسم کی کوئی بھی غلطی برداشت ہرگز نہیں کرتا۔ آخری الفاظ عمر نے روک ڈالتے ہوئے کہا۔ جی سر، آپ کو غلطی کی شکایت نہیں ہوگی، اب آپ جا سکتی ہیں۔ تھینک یو سر۔ وہ تو چلی گئی لیکن شاید دل بھی لے گئی۔ میں آئی کم ان سر؟ جی حمزہ سر، یور کافی۔ تھینکس، گو ناؤ اینڈ ٹوڈے نو ون کین ڈسٹرب می۔ عمر حمزہ کے جانے کے بعد اپنے خیالوں میں گم ہو گیا، اسے لگا پہلی بار کوئی لڑکی اس پر جادو سا کر گئی ہے۔ معصوم سا چہرہ، حجاب میں جیسے نور بکھیرا ہو، شباب بھری آنکھیں جنہیں اگر کوئی دیکھ لے تو دیوانہ ہو جائے، پھول کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، اور آخر پر جو بات اسے پریشان کرنے لگی وہ اس کی جھکی نگاہیں، اس کے وجود میں بھری ہوئی شرم اور اس کا پردہ تھا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی سوال تھا کہ آج کل کے وقت میں جہاں پردہ دور کی بات ہے، لوگ میں شرم باقی نہ رہی، وہاں اس دور میں اس کا سامنا سویرا سے ہونا ایک معجزے جیسا تھا، اور شاید جسے اب وہ دنیا سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔
السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری گڑیا؟ کیسا رہا پہلا دن؟ سب کچھ بہت اچھا تھا ماں مجھے بہت بھوک لگی ہے، پلیز کھانا، پہلے کھانا پھر ڈھیر ساری باتیں۔ ٹھیک ہے تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ سیرا برآمدے میں بیٹھی اپنے خیالات میں گم تھی، تب اس کی امی اس کے پاس آ کر بیٹھی اور پوچھنے لگی، آخر کیا ہوا میری گڑیا کو اتنی خاموش کیوں ہے؟ کچھ نہیں ماں، بس سوچ رہی ہوں لوگوں کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ مطلب میرے بچے کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں ماں، آپ پریشان مت ہو، میں بس آفس میں موجود لوگوں کے پہناوے کو، ان کی سوچ کو لے کر پریشان ہوں۔ کیا مطلب تمہارا؟ ماں آپ تو مجھے بنا حجاب کہیں جانے نہیں دیتی، نہ مجھے فٹنگ والے کپڑے پہننے دیتی، نہ کسی غیر محرم سے بات کرنے دیتی، اور میرا چاچا زاد بھائی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو ماحول میں نے آج دیکھا، کھلے بال، ماڈرن ڈریس اور غیر محرم جو کہ ان کے کزن تو دور کی بات ہے، ان کی باہوں میں باہیں ڈالے ان کے ساتھ گھوم رہی تھی، اس کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھا رہی تھی، آپ مجھے منع کرتی ہو کہ اسلام میں یہ جائز نہیں؟ ہمیں اپنے پہننے اوڑھنے بولنے دیکھنے چلنے یہاں تک کہ اپنے جسم کے ہر ایک حصے کا جواب دینا ہوگا روز قیامت۔ اب یہ لوگ جن سے میں آج ملی ان کی کیا سزا ہوگی؟ انہیں ڈر نہیں لگتا کیا؟ بیٹا سزا تو ہر ایک کو ملنی ہے، روز محشر ہر ایک کا حساب ہونا ہے، بس وقت ایسا چل رہا ہے کہ لوگ اپنی آخرت بھول چکے ہیں، لوگ اپنی اس وقتی زندگی میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ انہیں خدا بھول گیا ہے، اس لیے آج کل جرم پھر بڑھ گئے ہیں کیونکہ لوگ اپنی ہوس میں اپنی سوچ سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔ تو ماں کیا یہ سب یوں ہی رہے گا؟ کیا ہمارے کوئی فرائض نہیں؟ بیٹا ہے ہمارے فرائض، ہمیں چاہیے کہ دین کی تعلیم دیں، سب کو انہیں غلط صحیح کی پہچان کروائیں، لیکن اگر پھر بھی کوئی غلط راستہ نہ چھوڑے تو سمجھ لو اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ لیکن ماں اگر کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، وہ معافی مانگنا چاہے تو کیا اسے معافی مل سکتی ہے؟ ہاں بیٹا ضرور، جب ماں اپنی اولاد کی ہر غلطی معاف کر سکتی ہے تو خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جب کوئی گناہ گار انسان معافی مانگتا ہے دل سے رب کی بارگاہ میں تو خدا اسے ضرور معاف کر دیتا ہے۔ بے شک رب کی ذات معاف کرنے والی ہے اور وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، بے شک۔ لیکن بیٹا یاد رکھنا، جو کچھ میں نے تمہیں سکھایا ہے وہ بھی کبھی مت بھولنا، اور ہمیشہ سیدھی راہ پر چلنا، اور یہ دنیا ایک دندل کے مانند ہے، اس سے تم نے خود کو بچانا ہے، اور مجھے یقین ہے تم میرا اور اپنے ابو کا سر کبھی بھی جھکنے نہیں دو گی۔ اگر تمہارا ابا ہوتے تو تمہیں کبھی جاب نہ کرنے دیتے، پر بیٹا وقت کو جو منظور تھا۔ ماں آپ پریشان نہ ہو، میں کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کروں گی، اور آپ کا اور آپ کے بابا کا سر ہمیشہ اونچا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا ماں، میں اب نماز ادا کر لوں، پھر میں رات کے کھانے کا اہتمام کرتی ہوں۔ سارا گھر دیکھ لیا اور جناب یہاں اپنی سوچوں میں گم ہے، آخر کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ ہمیں بھی بتائیے۔ فرحان جو ایک پرجوش انداز میں بالکونی میں داخل ہی ہوا تھا، اپنے سامنے سنجیدہ خیالوں میں گم شخص کو دیکھ کر بڑبڑایا، اور جواب میں ملے ان الفاظ کو سن کر حیران رہ گیا، جب محبت ملے گی تو پھر سب خوشی سے ادا ہوں گے، محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ عمر جو اب بھی اسی پوزیشن میں کھڑا تھا، جوابی کارروائی کے بعد دوبارہ اپنے خیال میں گم ہو گیا، اور دوسری طرف ان الفاظ کو سن کے فرحان پریشان ہو گیا۔ وہ جو ابھی بھی اپنے کزن کو لے کر پریشان تھا، اس کا موبائل رنگ کرنے لگا، موبائل پر اس وقت ثنا کا نام تھا۔ ہیلو فرحان، ثنا کہاں گم ہو صبح سے؟ فرحان میری جان کہیں نہیں، بس تمہاری یادوں میں ہی گم ہوں۔ ثنا اچھا، آج شام پارٹی میں یاد سے آ جانا۔ اوکے ڈارلنگ۔ فرحان اگر تمہارا یہ 24 گھنٹے کا فلرٹ ختم ہو گیا ہو تو آفس میٹنگ پر چلیں۔ اب عمر غصے سے بڑبڑایا، جی حضور، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس بار محبت میری سچی ہے، یہ تو وقت بتائے گا کہ سچی ہے یا پھر ہمیشہ کی طرح ٹائم پاس۔ نوک نوک کمن۔ جی مس سویرا بولیے، کیا کام تھا آپ کو؟ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، اتنا بڑا آفس ہے لیکن نماز کے لیے کوئی کمرہ نہیں، ایسا کیوں؟ عمر جو خاموش نظروں سے سویرا کو کب سے دیکھ رہا تھا اچانک بولا، یہ آفس ہے، یہاں سب کام کرنے آتے ہیں، اور آج تک کسی نے بھی اس بارے میں بات نہیں کی، شاید آج کل کے وقت میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ فرحان جو سویرا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا، اس نے ایک دم زوردار کہکا لگایا اور بولا، اس بہن جی کو کس نے یہاں رکھ لیا؟ اسے تو کسی مدرسے میں ہونا چاہیے۔ سویرا جس کی آنکھوں میں نمی کی نم ہو گئی تھی، وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی کو کسی اور نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ سویرا کے جانے کے بعد عمر نے غصے سے فرحان کو کہا، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر رائٹ ناؤ۔
اور فرحان عمر کا غصہ دیکھتے ہوئے کمرے سے بھاگ گیا۔ یہ منزلیں، یہ راستے، میری ہر دعا تیرے واسطے، یہ سکون، یہ قرار بھی میرا مان تیرے واسطے۔ اے میری جان تم یہاں ہو اور میں تمہارے ساتھ گھر میں ارے میری جان تم یہاں ہو اور میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ چکا ہوں۔ علی جو حمزہ کا چھوٹا بھائی تھا اسے ڈھونڈتے ہوئے لان میں آیا جہاں حمزہ جناب اپنی یادوں میں گم تھے۔ کیوں خیر تھی؟ ہاں جناب، سوچا گپ شپ کر لی جائے۔ حمزہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیا ہوا بھائی، آپ اداس ہیں؟ علی پریشان ہو کے پوچھنے لگا۔ اس کا بھائی جو ہر وقت موج مستی میں ہوتا تھا آج اتنا خاموش نہیں۔ تو حمزہ نے جواب دیا، بھائی جھوٹ مت بولیں، آپ نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں چھپایا اور آج صاف پتہ چل رہا ہے آپ پریشان ہیں کسی بات کو لے کر۔ بتائیں مجھے، آپ کو قسم ہے۔ پہلے حمزہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں چھپایا اور نہ کبھی چھپاؤں گا۔ پھر کیا بات ہے بتائیں علی یار، وہ تو لڑکی کا معاملہ ہے، کہیں عشق کا چکر تو نہیں؟ نہیں یار، بات تو سن لے پہلے۔ اچھا بتائیں یار، آفس میں نیو لڑکی آئی ہے سویرا، سر عمر کی سیکرٹری۔ اچھا، تو اب کیوں پریشان ہے؟ یار جب سے اسے دیکھا ہے اسی کا خیال رہتا ہے، یعنی ایک بالکل الگ سا احساس ہے جب سے اسے دیکھا ہے۔ بس دل کی عجیب سی حالت ہے۔ آج تو وہ رو بھی رہی تھی، پتہ نہیں سر عمر نے اسے کیا کہا۔ بھائی تم پریشان مت ہو، صبح سے پوچھ لینا۔ اچھا یار، اور تو کوئی بات نہیں نا بھائی؟ علی نے ایک آنکھ دباتے کا پوچھا۔ نہیں یار، پاگل ہے تو؟ اور حمزہ نے زور سے مکہ مارا علی کی کمر میں۔ ہاں چلو پھر کھانا کھانے چلیں، بہت بھوک لگی ہے۔ چلو جناب۔ فرحان جو کہ کافی ڈیشنگ لگ رہا تھا جیسے ہی کلب میں انٹر ہوا سب کی نظریں اس پر تھیں۔ اس بات میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ اعلیٰ پرسنالٹی کا مالک تھا اور اب نے اسے بہت حسن سے نوازا تھا۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی تھی وہ اس سے شادی کر لے، لیکن اسے شادی نام سے ہی نفرت تھی۔ اسے لگتا تھا شادی ایک قید ہے، وہ کبھی قید نہیں رہ سکتا۔ ثنا تم آ گئی میری جان، ہمیشہ کی طرح۔ یو آر لکنگ ڈیشنگ۔ شکریہ، اور آپ بھی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی ثنا جان۔ ثنا خود بھی ایک اچھی پرسنالٹی کی ملکہ تھی۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے فرحان۔ اسے لگا تھا اس بات کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ جی بولو۔ میرے ڈیڈ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ پر کیوں؟ ہماری شادی کی بات کرنے کے لیے۔ آر یو میڈ؟ فرحان نے اسے خود سے پیچھے دھکا دیا۔ کیا ہوا فرحان، تم ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہے ہو؟ دیکھو ثنا، مجھے شادی کے نام سے ہی نفرت ہے، اور تم نے کیسے سوچ لیا شادی کا؟ آخرکار ہم نے شادی تو کرنی ہی ہے نا؟ ثنا چیخی۔ واٹ؟ دیکھو یار، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میں بھی۔ محبت کا مطلب شادی نہیں ہوتی۔ فرحان تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، ہم 4 سال سے ساتھ ہیں، کچھ تو خیال کرو۔ میں اپنے پیرنٹس کو بھی سب بتا چکی ہوں۔ تو میں نے تمہیں نہیں کہا بتانے کو؟ نہ میں نے تم سے کبھی شادی کی بات کی ہے فرحان۔ میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ وہ تمہارا سر درد ہے، آئندہ مجھ سے تمہارا کوئی رابطہ نہیں۔ آئی سمجھ؟ میں مر جاؤں گی تمہارے بنا، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ اور فرحان وہاں سے جیسے ہی جانے کے لیے پیچھے مڑتا ہے، ثنا کہتی ہے، فرحان یاد رکھنا میرا ساتھ تم سے میرا خدا لے گا۔ لیکن فرحان اس کی بات کو نظر انداز کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ فرحان کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ عمر جو فرحان کو باہر سے آتے دیکھاتا ہے اس سے سوال پوچھتا ہے، بھائی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، صبح بات کریں گے۔ ہوا کیا ہے بتاؤ مجھے۔ عمر جو کہ جتنا بھی سیریل تھا لیکن اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا تھا، بھائی ثنا ساتھ سب ختم ہو گیا۔ پر کیوں؟ تم تو کہتے تھے وہ تمہاری سچی محبت ہے۔ ہاں، پر اس نے آج شادی کا نام لے کر سب برباد کر دیا۔ ٹھیک ہی تو کہا، محبت کی آخری منزل شادی ہی تو ہوتی ہے۔ مجھے نہیں کرنی کوئی شادی، صبح بات کریں گے۔ اور وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ صبح نہیں، 2 ہفتے بعد عمر چلا آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب جناب 2 ہفتے اداس غزلیں اور گانے سنیں گے اپنی درد کو کم کرنے کے لیے۔ سویرا جلدی آنا، تمہارے ماموں کے بیٹے کا آج نکاح ہے، ہم نے وہاں جانا۔ ماں اتنے سالوں میں انہوں نے آج تک ہماری خبر نہیں لی، اور آج کیسے انہیں یاد آ گئی ہماری؟ بیٹا وہ کل آئے تھے اور مجھ سے وعدہ لے کر گئے ہیں کہ ہم لازمی آئیں ہیں۔ اچھا ماں، میں لیٹ ہو رہی ہوں، آ کر سوچیں گے کہ جانا ہے یا نہیں۔ سویرا اپنی ماں کو گلے لگا کر چلی گئی۔ صاحب نے بلایا۔ سویرا کمرے میں داخل ہوئی۔ جی مجھے آدھے گھنٹے میں ساری ڈیٹا رپورٹ چاہیے۔ جی سر۔ سویرا جیسے ہی جانے لگی عمر اسے دوبارہ روکتا ہے اور کہتا ہے، اپنا یہ حلیہ درست کرو، آج تم میرے ساتھ شاہ انڈسٹری جاؤ گی میٹنگ پر سر مجھے کوئی بحث نہیں چاہیے، اور اب جاؤ۔ آدھے گھنٹے سر آپ نے بلایا ہے؟ حمزہ کمرے میں داخل ہوا۔ جی مس سویرا کو بلاؤ۔ جی سر۔ جی سر آپ نے بلایا؟ سویرا حمزہ کے ساتھ عمر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جی میں نے آپ کو 30 منٹ کا بولا تھا اور 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک رپورٹ نہیں ملی۔
سر وہ مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا، تم جیسے چھوٹے لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، ذرا نرمی سے پیش آ جاؤ سب پر چڑھ جاتے ہیں۔ سویرا کی آنکھیں نم نم ہو گئی تھیں۔ حمزہ سر میری بات سنیں۔ عمر تم بیچ میں مت بولو، ایسے لوگوں کی وجہ سے آفس کا سارا سسٹم خراب ہوتا ہے، ایسے نیچ لوگوں کو تو سر اس کی غلطی نہیں، سسٹم خراب ہو گیا تھا، وہ تو اپنا کام باقاعدگی سے کر رہی تھی، اگر سسٹم خراب نہ ہوتا تو شاید بہت پہلے آپ کو رپورٹ مل جاتی۔ حمزہ ایک دم غصے سے بولا۔ عمر اپنی آواز نیچی رکھو، سوری سر، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ جی سر۔ اور حمزہ وہاں سے چلا گیا۔ اور مس سویرا ہم میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، اپنا حلیہ درست کریں اور پارکنگ میں ملیں مجھے، میرے ڈیسک پر پڑی بلیو فائل ساتھ لے کر آنا۔ یہ کہہ کر عمر وہاں سے چلا گیا۔ سویرا نے حجاب درست کیا اور فائل لے کر پارکنگ کی طرف چل دی۔ یہ کیا میں نے تمہیں کہا تھا حلیہ درست کر کے آؤ؟ سر ٹھیک تو ہے، مطلب یہ کہ اپنا عبایا حجاب اتار کے آؤ۔ سوری سر، میں اسی حلیے میں جاؤں گی، آپ نے لے کر جانا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کون سا زمانہ چل رہا ہے، اسی کے طور طریقے اپناؤ سر، زمانہ جو سا مرضی ہو، میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ ہمارے دین میں عورت کا اصل سنگھار اس کا پردہ ہے۔ میرے پاس وقت نہیں تم سے بحث کروں، چلو بیٹھو۔ قمر گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولتا ہے، لیکن وہ بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور عمر غصے سے دروازہ بند کر کے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور ڈرائیونگ شروع کر دیتا ہے۔ سارے راستے عمر کی نظر سویرا پر تھی، جو کہ خاموش نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ شاہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر سویرا گھر پہنچتی ہے، جہاں اس کا ماموں کا بیٹا پہلے ہی انہیں لینے آیا ہوا تھا۔ ہرے رنگ کے کرتے اور ٹراؤزر، ساتھ نیٹ کے دوپٹہ، اوپر گلے میں ہی حجاب اور ساتھ ہلکا سا میک اپ اور پنک لپسٹک لگائے سویرا کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہر کوئی اسی کی تعریفیں کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر انٹرسٹ پر آتے ہوئے عمر پر پڑی، جو کہ سفید شلوار قمیض میں کہیں کا شہزادہ لگ رہا تھا، اور جب عمر نے سویرا کو دیکھا تو وہیں ساکت رہ گیا۔ شادی کے دوران عمر خود سویرا کی امی سے ملا اور اس کے کام کی تعریف بھی کی، جبکہ سویرا تعریف سن کر شاکڈ ہو گئی۔ اسے صبح والی انسلٹ یاد آئی۔ واپسی پر عمر نے ضد کر کے آنٹی اور سویرا کو گھر چھوڑا، جو کہ یہ سب کچھ اس کے لیے کرنا نیا نیا تھا۔ الجھتے کیوں ہو مجبور ہو کر، جی لو حسین پل مخمور ہو کر۔ سویرا سوئی ہوتی ہے کہ اس کا موبائل رنگ کرتا ہے، اس کی اسکرین پر ایک انجان نمبر سے میسج آتا ہے، لیکن گہری نیند کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتی اور سوئی رہتی ہے۔ فجر کی اذان کی آواز جیسے ہی اس کے کانوں میں پڑتی ہے، وہ جلدی سے اٹھ جاتی ہے۔ اذان کا جواب دے کر وہ وضو کرتی ہے، نماز ادا کرتی ہے، روز کے معمول کے مطابق سورۃ یاسین پڑھتی ہے۔ جب وہ دوبارہ بیڈ پر آتی ہے تو اس کا موبائل دوبارہ رنگ کرتا ہے۔ وہ موبائل چیک کرتی ہے تو 4 میسج آئے ہوتے ہیں، ایک 12 بجے، ایک 2 بجے، ایک 4 بجے اور ایک 6 بجے۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے اور ایک ایک کر کے میسج پڑھتی ہے۔ پہلا میسج ہے، دوسرا میسج ٹو نائٹ یو آر لکنگ بیوٹیفل، تیسرا میسج چاند سے چہرے کا صدقہ بھی اتارا کیجیے، مشورہ ہے یہ میری جان گوارا کیجیے، چوتھا میسج دے دو دل تم مجھے، لے لو جان نذرانہ عقل جو میں دل کھلے ایسے جذبات دو، پانچواں میسج زمانے بھر کو ناراض کر کے تمہیں میں دیکھوں یوں جوش بھر کے، گڈ مارننگ ایوری ون، فرحان جوش میں کھانے کی ٹیبل پر آیا۔ عمر گڈ مارننگ، اور یہ لیجیے فائل، اس کا میں کیا کروں؟ فرحان نے پوچھا۔ اسٹڈی پر کیوں؟ کیونکہ آج شام آپ کی فلائٹ ہے دبئی کی۔ بھائی پر کوئی پرواہ نہیں، آپ نے جانا ہے، ڈریس فائن ہے؟ فرحان اوکے سر۔ سویرا may I come in سر؟ عمر یس۔ سویرا ڈریس مائی ریزائن پیپر؟ عمر اینی اسپیسیفک ریزن؟ سویرا مائی ویڈنگ۔ عمر آلرائٹ سر، تھینک یو سر، ناؤ آئی لیو۔ رم جھم پنڈیاں کنیاں سجنا جان میری، پتہ نہیں کیا کیا بکواس ہے۔ بھائی آپ رو رہے ہیں؟ فرحان کمرے میں داخل ہوا۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ میں ایک ہفتے کے لیے باہر کیا گیا؟ ایسا کیا ہوا کہ آپ کی یہ حالت ہوگی؟ بتائیں مجھے۔ سب ختم ہو گیا۔ فرحان سب ختم؟ کیا ختم ہو گیا بھائی؟ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ کون؟ سویرا بھائی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ سویرا نے ریزائن دے دیا، اس کی شادی ہے۔ تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بیکاز آئی ایم ان لو۔ واٹ؟ یہ کب ہوا؟ پتہ نہیں۔ آپ نے اسے روکا نہیں؟ یار اسے لے آؤ واپس، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فرحان عمر کو گلے لگا لیتا ہے۔ آپ رو مت بھائی، سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے میں اسے ڈھونڈ کر ہی رہوں گا اپنے بھائی کے لیے۔ عمر اب صرف اپنے کمرے میں ہی رہتا ہے، آفس کا سارا کام اب فرحان ہی دیکھتا ہے۔ ہیلو جی سر۔ کچھ پتہ چلا؟ جی سر، اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ یہ شہر چھوڑ کر راولپنڈی شفٹ ہو گئے ہیں۔ ان کا ایڈریس؟ جی سر، میں آپ کو میسج کر دیتا ہوں۔ اوکے۔
عمر کیا کر رہے ہو بیٹا، کھانا کھا لو۔ ماں میرا دل نہیں کر رہا بیٹا، کب تک یوں ہی کمرے میں بند رہو گے جب تک مجھے وہ واپس نہیں مل جاتی۔ سویرا کے جانے کے بعد اس کے کیبن سے ایک ڈائری ملی جو کہ عمر پاس محفوظ تھی۔ سویرا کے جانے کے بعد عمر نے خود کو تو کمرے میں بند کر لیا، لیکن اس نے ساتھ ہی ساتھ خود کو بدلنا بھی شروع کر دیا۔ جب سے اس نے قرآن آیات کا یہ ترجمہ پڑھا، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد اور بد عورتوں کے لیے بد مرد، اسے لگنے لگا کہ شاید اس کی دین سے دوری کے سبب وہ اسے کھو بیٹھا ہے۔ اب وہ باقاعدہ نماز پڑھتا تھا، تلاوت قرآن کرتا، تہجد پڑھتا تھا اور رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔ وہ پتہ ہے محبت کیا ہے، نماز سے کسی کو تہجد پر لے آنا۔ اور سویرا کی محبت نے تو عمر کو بدل کر رکھ دیا۔ سر فرحان، آپ سے کوئی ماریہ میڈم ملنے آئی ہیں جی، انہیں اندر بھیجو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ وہ کل دوبارہ آئے تھے، وہ دھمکی دے کر گئے ہیں۔ تم پریشان مت ہو، میں کل ہی تم سے نکاح کروں گا۔ پر کچھ نہیں، رو مت، میں ہوں نا، آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں جی۔ عمر جو کہ نماز پڑھ کر دعا مانگ رہا تھا، فرحان اس کے کمرے میں آیا۔ بھائی اب آپ روئے مت، اللہ نے آپ کی سن لی ہے۔ کیا مطلب؟ سویرا راولپنڈی میں اس کی شادی نہیں ہوئی، تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں بھائی، مجھے ابھی اس کے پاس جانا ہے۔ بھائی بھی نہیں، کل صبح ہم جائیں گے رشتہ لے کر۔ بڑی امی کہاں ہیں آپ؟ ثانیہ بیگم جو کہ اپنے کمرے میں نماز ادا کر رہی تھی، فرحان انہیں آواز دیتے ہوئے ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ پھر خاموشی سے بڑی امی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اسے اس وقت ماریہ کی یاد آئی جو کہ خود باقاعدگی سے نماز پڑھتی تھی اور فرحان کو بھی ڈانٹ کر پڑھاتی تھی۔ جی بیٹا، کوئی کام تھا؟ جی بڑی امی، مجھے شادی کرنی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، میں کل صبح ایمن کو بلاؤں گی تاکہ وہ تمہارے لیے کوئی لڑکی تلاش کرے۔ نہیں امی، بڑی امی، اس کی ضرورت نہیں، لڑکی میں نے ڈھونڈ لی ہے، بس کل آپ میرا نکاح کروا دیں۔ ایسے کیسے نکاح کروا دوں؟ پہلے مجھے اس سے ملواؤ، مجھے پتہ تو چلے کہ ان کا سٹینڈرڈ کیا ہے، اس کی فیملی کیسی ہے، ہمارے معیار کے مطابق بھی ہے کہ نہیں۔ میں نے تمہارے والدین کے جانے کے بعد تمہیں کسی طرح کی بھی کمی نہیں آنے دی، اب بھی تمہاری مرضی کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کروں گی، پھر ہی شادی کا سوچیں گے۔ بڑی امی، اس کی ضرورت نہیں۔ کیسے ضرورت نہیں، اور کہاں ملی تمہیں وہ؟ کیونکہ اس کا کوئی نہیں دنیا میں میرے سوا، اور مجھے وہ دبئی میں ملی تھی اور اب وہ پاکستان میں ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے مجھے سب بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ کہیں تم نے کوئی غلطی تو نہیں کی ہوئی؟ نہیں بڑی امی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ماں، زندگی کیسے آسان ہوگی، میں تھک چکی ہوں لوگوں کا مقابلہ کر کر کے۔ سویرا جو کہ ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی، پوچھنے لگی، بیٹا زندگی کب آسان ہوا کرتی ہے؟ اسے تو آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی کسی کو معافی دے کر، کبھی کسی سے معافی مانگ کر، کبھی رحمت پر یقین رکھ کر، کبھی خود پر پشیمان ہو کر، کبھی بے حس بن کر، کبھی احساس دکھا کر، کبھی خود غرض بن کر، کبھی دوسروں کے لیے جی کر، کبھی خاموش رہ کر، کبھی حوصلے سے آواز اٹھا کر، کبھی جیت کر، کبھی ہار کر۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کوئی اس دنیا میں خوشی خوشی آیا ہے؟ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے اب اس کے سامنے دو راستے ہوں گے، ایک بہت آسان راستہ لیکن جس کا جو روزک کی صورت میں ملے گا، اور ایک راستہ بہت مشکل، اگر وہ اس پر ثابت قدم رہے گا تو اسے اجر بھی جنت ملے گی۔ وہاں کیا سب مشکلیں رب نے ہمارے زندگی میں ہی ڈال دی ہیں؟ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، یہ سب رب کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ رب جس انسان سے بے حد محبت کرتا ہے اسے مختلف آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اس کا بندہ بھی اس سے اتنی قربت رکھتا ہے یا نہیں۔ تو ماں، ہمیں ان حالات میں کس طرح گزارا کرنا چاہیے؟ میری جان، صبر سے، خاموشی سے، اور ہر وقت ہر حال میں شکر خدا کرتے ہوئے۔ ماں، اب کبھی گلہ نہیں کروں گی اور سب امتحان ثابت قدمی سے پار کر لوں گی انشاءاللہ۔ دبئی۔ السلام علیکم بڑی امی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ آرام سے پہنچ گئے نا؟ جی ماں، شکر ہے اللہ کی ذات کا۔ واپسی کب تک ہے؟ بڑی امی، آج شام میٹنگ ہے تو انشاءاللہ کل آپ کے پاس ہوں گا، آپ کو کچھ چاہیے ہے تو بتا دیں۔ نہیں بس تم خیر خیریت سے آ جاؤ۔ فرحان، اوکے مام، لو یو سو مچ، لو یو ٹو بیٹا۔ اچھا، آپ شام کو بات ہوگی، خیال رکھیے گا۔ جیسے ہی فرحان ہوٹل میں داخل ہونے والا ہوتا ہے، اس کی نظر باہر فٹ پاتھ پر بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی ہو۔ ہمیشہ کی طرح اس کے دل میں مدد کرنے کا خیال آیا۔ فرحان جیسا بھی تھا لیکن اسے دوسروں کی مدد کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اسی نیت کے ساتھ وہ اس کے پاس گیا اور جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس لڑکی کی طرف بڑھائے۔
ایسے ہی لڑکی نے شکریہ ادا کرنے کے لیے اوپر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنی خوبصورت لڑکی، معصوم سا چہرہ اور آنکھیں جو کہ آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ لڑکی نے پیسے پکڑے اور شکریہ ادا کیا۔ رات جب میٹنگ سے فارغ ہو کر فرحان واپس ہوٹل آیا تو اس لڑکی کو وہیں سویا ہوا پایا۔ فرحان نے ہوٹل کے گارڈ سے اس لڑکی کے بارے میں معلومات لی تو اسے پتہ چلا اس کا کوئی نہیں ہے، وہ تقریباً 1 سال سے یہی سوتی ہے۔ بس 2 مرد آتے ہیں اور روز اس سے جتنے بھی پیسے جمع ملتے ہیں چھین کر لے جاتے ہیں اور دن میں بس ایک بار روٹی دیتے ہیں۔ فرحان نے پوچھا کیا اس کا کوئی والد وارث نہیں؟ اس کے ماں باپ اور ایک بہن تھی جو کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گیا ہے، اور اس کے علاوہ معلوم نہیں۔ آپ نے کبھی پوچھا نہیں اس سے؟ نہیں بیٹا، ان آدمیوں نے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں، کوئی اس کے پاس 1 منٹ بیٹھ جائے پھر وہ اسے بہت مارتے ہیں۔ اللہ اس کی حفاظت کرے، آمین۔ اور فرحان ہوٹل کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ اسے مار کیوں رہے ہیں سر؟ کیونکہ آج کل اس کے پاس بیٹھتے تھے اور انہیں لگ رہا تھا کہ اس نے ان کو کچھ بتایا ہے۔ کوئی روک کیوں نہیں رہا انہیں؟ بیٹا، غریب کی مدد کوئی نہیں کرتا۔ چوکیدار جو پاس کھڑا تھا ایک دم بولا۔ وہ لوگ اسے خوب مار کر وہیں پھینک گئے تھے، پر میں کروں گا اس کی مدد۔ فرحان چلایا بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا، اسے گاڑی میں بٹھا کر اسپتال لے گیا۔ کیسی ہو تم اب؟ میں یہاں کیسے آئی؟ میں لے کر آیا ہوں، تم اب آرام کرو، زیادہ سوچو مت۔ پر کچھ نہیں، یہ کہہ کر فرحان وہاں سے چلا گیا۔ ہوٹل سر، آپ کے سے 2 آدمی ملنے آئے ہیں۔ اچھا، میں آتا ہوں۔ جی بولیے، وہ لڑکی کہاں ہے؟ کون سی لڑکی؟ فٹ پاتھ والی؟ وہ جہاں مرضی ہو، اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں؟ ہاں ہے مطلب، تو بتا کیا مطلب ہے؟ اس کے ڈیڈ نے مجھ سے قرض لیا تھا، وہ خود تو مر گیا، لیکن اب اس کا ہرجانہ اس کی بیٹی ادا کرے گی۔ ٹھیک ہے، کتنی رقم ہے مجھے بتاؤ، میں تم کو ادا کروں گا، اور آئندہ اس کے آس پاس بھی مت دکھائی دینا۔ تم اس کے کیا لگتے ہو؟ تم کیوں دو گے اس کے باپ کا قرض؟ تمہیں اپنے پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کے انہوں نے چیک لیا اور وہاں سے چلے گئے۔ چوکیدار، سنو فرحان بیٹا، ایک بار پہلے بھی ایک انسان نے ترس کھا کر سارا ادھار چکا دیا تھا اور وہ لوگ غائب ہو گئے تھے، لیکن پھر وہ واپس آ گئے۔ آگے تمہاری مرضی۔ ہسپتال، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ ٹھیک۔ وہ لوگ کون ہیں اور کیوں تمہیں پریشان کرتے ہیں؟ وہ لوگ ڈیڈ کے بزنس پارٹنر تھے۔ دراصل میں ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، میرے ڈیڈ کا بزنس تھا جن میں یہ پارٹنرز بن گئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیڈ کو پتہ چلا یہ 2 نمبری کر ہیں، تو ڈیڈ نے ان کو وارن کیا۔ تمہارے موم ڈیڈ کہاں ہیں؟ ایک دن ہم سب لوگ گھومنے کے لیے باہر گئے، مجھے کچھ چاہیے تھا تو مال میں گئی۔ جب واپس آئی تو ایک تیز رفتار ٹرک نے ڈیڈ کی گاڑی کو کچل دیا تھا اور سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ پھر مجھے مانگنے کے لیے وہاں بیٹھا دیا ان لوگوں نے۔ تو ڈیڈ نے قرض کیوں لیا ان سے؟ فرحان، جس کی آنکھیں خود نم تھیں، اس سے پوچھنے لگا۔ ڈیڈ نے کوئی قرض نہیں لیا، وہ سب سے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو تم اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کو کیوں نہیں بتایا؟ بس ایک چاچو ہیں، وہ پاکستان رہتے ہیں، اور دوست سب بدل گئے۔ جب ڈیڈ تھے تو سب ساتھ تھے، جب ڈیڈ نہیں رہے تو انکل نے سب دھوکے سے اپنے نام کر لیا، اور جب کچھ نہیں بچا تو جو دوست ساتھ رہنے کی قسمیں کھاتے تھے وہ بھی چھوڑ گئے۔ تم پریشان مت ہو، آپ پلیز مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ پر کیوں؟ کیونکہ آپ ہی چلے جائیں گے تو پھر مجھے واپس وہیں جانا ہے اور مجھے تب زیادہ ماریں گے۔ تم پریشان مت ہو، میں کہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا، پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں تمہیں پاکستان لے جاؤں گا اور تمہارے چاچو گھر چھوڑ دوں گا۔ اب تم آرام کرو۔ شکریہ، آپ بہت اچھے ہیں، کوئی غم نہ تیرے قریب ہو، تجھے ہر خوشی نصیب ہو۔ گل کھلے دل ملے، رات بھر آئی عاشقی، وصل جس کی بوند بوند ایسی برسات دو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، وہ آج آپ کی فلائٹ ہے پاکستان کی، ایسا کرو تم کینسل کر دو۔ ہاں، میرا ایک کام کرو، جو لڑکی مجھے ملی تھی اس کے سب پیپر تیار کرواؤ، اور وہ بھی میرے ساتھ پاکستان جائے گی۔ جی سر، جیسا آپ کا حکم، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام تو مجھے نہیں معلوم۔ خیر تم پریشان مت ہو، میں ہسپتال جا رہا ہوں، پتہ کر کے بتاؤں گا۔ جی سر۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ مطلب تمہارے پیپرز تیار کروانے ہیں اس لیے پوچھا۔ میرا نام ماریہ اشفاق۔ اچھا، اس کا نام سر؟ اور آپ کا نام سر؟ فرحان۔ تم آرام کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ہیلو، جی سر، اس کا نام ماریہ ہے، ماریہ اشفاق۔ جی سر، جتنا جلدی ہو سکے پیپر تیار کرواؤ۔ فرحان واپس کمرے میں جانے لگا تھا کہ موبائل پر بڑی امی کا فون آتا ہے۔ میں کیا بتاؤں امی کو واپس نہ آنے کی وجہ؟ اگر ماریہ کا بتایا تو انہوں نے مجھے یہیں رہنا ہے، کہنا ہے کہ کچھ پیسے دے کر فوراً آ جاؤ، اور میں اسے یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ موبائل دوبارہ بجنے لگا، فرحان نے فوراً فون اٹھا لیا۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، کب سے فون کر رہی ہوں، اٹھا کیوں نہیں رہے؟ بڑی امی، وہ میں واش روم میں تھا۔ اچھا،
तुम वापस क्यों नहीं आए बड़ी अम्मी? और मुझे कुछ दिन अब और लग जाएंगे यहाँ, अभी थोड़ा काम बाकी है। अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखना। जी बड़ी अम्मी, आप परेशान ना हो। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। फ़ोन बंद ही किया था कि नरस फरहान के पास आई। क्या हुआ, सब ठीक है ना? जी सब, मारिया ने कुछ भी नहीं खाया सुबह से। पर क्यों? वो कहती है उसे आदत हो गई है भूखा रहने की। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। क्या हो गया? क्या हो गया मिस मारिया, खाना क्यों नहीं खा रही? फरहान कमरे में दाखिल होते हुए शौकी से पूछने लगा, क्योंकि मिस्टर फरहान, मुझे आदत है भूखा रहने की और ये आदत पक्की हो गई है। अच्छा, क्योंकि अब से आप खाना मेरे साथ खाएंगे और जब तक मैं खाना ख़त्म ना कर लूँ आपको भी साथ खाना पड़ेगा। और हाँ, मैं बहुत खाता हूँ। हाँ, कमरे में दोनों की आवाज़ें ज़ोर से गूंजी। मारिया जो कि हंसना भूल गई थी। उसे लगता था कि शायद उसकी ज़िंदगी में अब कभी खुशियाँ नहीं आएंगी, पर शायद वो गलत थी। कोई आ गया था उसकी ज़िंदगी में उसकी खुशियाँ बनकर, और अब ने उसकी दुआएं सुन ली थी। अब कहाँ गुम हो गई आप? फरहान ने एकदम उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाई। कहीं नहीं। फिर बताएं क्या खाएंगे, जल्दी बताएं, बहुत भूख लगी है मुझे। जो आप खाएंगे वही सर। पहली बात, मैं सर नहीं हूँ, आप अब से हम दोस्त हैं, ठीक है? और आज मेरी पसंद का, लेकिन कल तुम्हारी। पहली बात, मैं सर नहीं, अब से हम दोस्त हैं, ठीक है? और आज मेरी पसंद का, लेकिन कल तुम्हारी। ठीक है सर। फिर से सर। सॉरी फरहान, डेट्स ग्रेट मारिया। अगले दिन मारिया को डिस्चार्ज तो मिल गया था, लेकिन वो कमज़ोर भी बहुत थी और उसकी देखभाल का जिम्मा फरहान ने अपने सर लिया था। गाड़ी में बैठकर, अब हम कहाँ जा रहे हैं फरहान? पहले आपके लिए शॉपिंग, फिर होटल, वहाँ से फ्रेश होकर हम बाहर खाना खाने जाएंगे। माल आ गया, चलो उतरो, जो लेना है ले लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फरहान ने गाड़ी से उतरकर मारिया की साइड का दरवाज़ा खोला और हाथ पकड़कर उसे अपने साथ महल ले गया। वहाँ उसके लिए रेडीमेड 5 सूट लिए, फिर उसे अपना एटीएम कार्ड दे दिया कि जो कुछ और लेना, मेकअप, ज्वेलरी वगैरह ले लो। मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। कुछ टाइम बाद मारिया भी वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। ले लिया सब कुछ? जी। क्या हुआ, मुँह क्यों उतरा हुआ है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा। ऐसी कोई बात नहीं, मूड ठीक करो। और हाँ, तुम बहुत खुशकिस्मत लड़की हो जिसने पहली बार मेरे पैसों की शॉपिंग की। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुशकिस्मत तो मैं हूँ जिसे आप मिले। चलो अब होटल चलकर फ्रेश होते हैं, फिर डिनर पर जाना है क्योंकि शाम तो हो चुकी है। फरहान सुनो, क्या हुआ, कुछ चाहिए? मुझे इस होटल नहीं जाना, सब क्या सोचेंगे? सुनो मारिया, कोई कुछ नहीं सोचेगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, फिक्र मत करो। जी। होटल पहुंचकर फरहान ने एक और कमरा लिया मारिया के लिए। पहले वो उसे अपने कमरे में ले गया, उसका सामान वहाँ रखकर अपना सामान उठा लिया। आप कहीं जा रहे हैं और मुझे मेरे कमरे में क्यों नहीं जाने दिया? सुनो तो, तुम यहाँ रहोगी मेरे कमरे में और मैं इस कमरे में, ताकि कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाने भी आए तो उसे मेरा सामना करना पड़े। पर कुछ नहीं। यकीन नहीं तो ये लो मेरा पासपोर्ट। मैं कहीं नहीं भागता तुम्हें छोड़कर। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे यकीन है आप पर। ये आप रख लें। चलो अब फ्रेश हो जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है, फिर डिनर पर चलते हैं। जी ठीक है। तो फिर फरहान कमरे से चला गया। मारिया ने जल्दी से बात लिया। नेवी ब्लू रंग का फ्रॉक पहना वो मासूम सी लड़की आज अपने रब का शुक्र अदा करना चाहती थी। उसने जल्दी से जाए नमाज बिछाई और नमाज अदा करके शुक्राने के नफल पढ़े। नोक नोक दरवाज़ा खोलते हुए फरहान अंदर आया और मारिया को जाए नमाज पर बैठी रोते हुए देखा। फिर वह वहीं खामोशी से सोफे पर बैठ गया। मारिया ने दुआ मुकम्मल की। जब उठी तो फरहान को सोफे पर बैठा देखकर हैरान रह गई। आप कब आए? जब आप रो रही थी। अच्छा सुनो, फरहान चलकर इसके पास आया, कहा, अब मुझे तुम कभी रोते हुए दिखाई मत देना, मुझे बस तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए। चलो शाबाश, सो। और फिर मारिया मुस्कुराई। डेट्स ग्रेट। मारिया, जिसका रंग गंदमी था लेकिन आंखें बहुत खूबसूरत थी, कमर तक लंबे बाल। अब चले हम? फरहान ने मारिया से पूछा। आपने नमाज़ पढ़ ली? इतना टाइम कहाँ होता है यार, अब चलो भी। नहीं, मुझे नहीं जाना। पर क्यों? पहले आप नमाज़ पढ़ें। देखो मुझे बहुत भूख लग रही है, इस पर बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? आप अकेले जाएं। वाट, क्या मसला यार, क्या मसला है? तुम्हें भूख नहीं लगी? नहीं, उफ। अच्छा पापा, पढ़ता हूँ नमाज़। फरहान ने जल्दी से नमाज अदा की। अब चले हम? नहीं, अब क्या मसला है? मुझे एक वादा चाहिए। कैसा वादा? कि आप आज से सब नमाज़ें पढ़ेंगे। बट ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो वक़्त निकालने, जब आप रब आपको नहीं भूलता तो आप कैसे ये सब कह सकते हैं? यार मुझे नहीं कुछ सुनना ना, मुझे आपके साथ कहीं जाना है। और मारिया बेड पर जाकर मुँह मोड़ कर बैठ गई।
کچھ ٹائم بعد آخر کار فرحان کو اس کی بات ماننی پڑی، کیونکہ اسے ڈاکٹر کی بات یاد آئی کہ ان کا بھوکا رہنا خطرے والی بات ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ سنتے ہی ماریا فرحان کے سامنے آئی اور اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر کہنے لگی، کھاؤ قسم، اب یہ کیا بات ہوئی؟ وہی جو ہو رہی ہے اس اپنے ماننی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کی قسم، اب چلیں جی۔ اور پھر وہ دونوں نے باہر اکٹھے اچھے سے ریسٹورنٹ سے ڈنر کیا اور واپس ہوٹل اپنے اپنے رومز میں آ گیا۔ اور اس طرح فرحان نے ماریا کو موبائل بھی گفٹ کیا کہ رات کو کوئی ایمرجنسی ہو تو اسے فون کر لے۔ لکھا ہے کیا نصیبوں میں محبت کے خدا جانے، جو دل حد سے گزر جائے کسی کی وہ نہ کہا مانے۔ اگلی صبح فجر کے وقت فرحان کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر ماریا کا نمبر تھا۔ اللہ خیر کرے، سب ٹھیک ہو؟ فرحان نے فوراً فون اٹھایا۔ کیا ہوا، سب خیریت خیر ہے نا؟ فرحان نے فون اٹھاتے ہی پہلا سوال کیا۔ نہ سلام نہ دعا، حد ہے۔ ویسے ماریا ایک دم منہ بسوڑتے ہوئے بولی، اوہ سوری، السلام علیکم، اب بتاؤ خیریت ہے، فون کیا؟ وعلیکم السلام، جی جی سب خیریت ہے، امید پر دنیا قائم ہے۔ مجھے پتا تھا آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی فجر کی نماز کے لیے، سو مجھے ابھی اتنی جلدی نہیں مرنا، سو میں نے آپ کو فون کیا تاکہ آپ اٹھ کر نماز پڑھ لیں، قسم بھی نہ ٹوٹے اور میں زندہ رہوں۔ ہاں ہاں، کوئی حال نہیں تمہارا لڑکی، میری نیند حرام کر دی تم نے۔ اپنے کبھی فجر کی اذان غور سے سنی ہے پر اتنے غور سے نہیں، کیوں؟ کیونکہ دن میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، لیکن ایک لائن کا اضافہ ہے فجر کی نماز میں۔ وہ کون سی نماز نیند سے بہتر ہے؟ اس لائن کا اضافہ پتہ ہے کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، اور اس لائن کا مطلب ہے نیند نماز سے بہتر ہے۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، اب وہ کیا؟ باقی 4 نمازیں تو سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن فجر کی نماز ہر کوئی نہیں پڑھتا، اور اپنی نیند کو تباہ کر کے رب کو سجدہ کرنے میں جو سکون ہے وہ شاید دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ اچھا نہیں، اٹھیے نماز ادا کریں۔ جی حضور، اب سو مت جانا۔ نہیں جناب، اب آپ جو آ گئی ہو نیند حرام کرنے۔ ہاں ہاں، دونوں طرف زوردار کہکا گونجا تھا، اور پھر دونوں نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ شام کا وقت ہوتا ہے اور دونوں پارک میں ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا فرحان، ایک بات بتاؤ، تمہیں کبھی سچی محبت ہوئی ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ جیسا تم نے سنا، خرد مندوں سے کیا پوچھو کہ میرا ابتدا کیا ہے۔ محبت غلامی کا عمل ہے اور آزاد لوگ غلام نہیں رہ سکتے۔ یہ کیسا جواب ہوا؟ ماریا ایک دم بولی، مطلب کہ یہ کہ پہلی بار ہوئی، لیکن شاید وہ محبت نہیں تھی۔ محبت کی منزل شادی ہوتی ہے، اور شادی ایک قید ہے، اور آزاد لوگ قید نہیں رہ سکتے۔ مطلب یہ کہ آپ کو کبھی محبت نہیں ہوئی شاید بہت بار، لیکن اب مجھے لگتا ہے جو بار بار ہو جائے وہ محبت نہیں ہوتی۔ اچھا، اور شادی سے آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ شادی بعد سب غلام ہو جاتے ہیں اپنی بیوی کے۔ اور ایک بار پھر زوردار کہکا گونجا۔ تم جو آج زندگی میں بات بن گئی۔ ماریا کہاں ہو یار؟ فرحان آوازیں لگاتا ہوا ماریا کو روم میں آیا۔ ماریا جو کہ واش روم میں تھی 5 منٹ بعد باہر آئی۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ ہاں، اپنا سامان پیک کر لو۔ پر کیوں؟ ماریا ایک دم حیران ہوئی۔ اف خدایا، پاکستان نہیں جانا، صبح کی ہماری فلائٹ ہے تو ہمیں ایئرپورٹ جانا ہوگا ابھی۔ پر ماریا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا ہوا ماریا، رو کیوں رہی ہو؟ فرحان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ میں ایک بار اپنے موم ڈیڈ اور بہن کی قبر پر جانا چاہتی تھی پاکستان جانے سے پہلے، پھر کیا پتا کبھی یہاں واپس آؤں یا نہیں۔ او مائی ڈیئر، رونے والی کون سی بات ہے، میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ تمہیں ان کی قبر کا تو پتہ ہے نا؟ جی۔ تو سامان پیک کرو، تیار ہو جاؤ، پہلے ہم قبرستان جائیں گے پھر ایئرپورٹ، ٹھیک ہے؟ قبرستان پہنچ کر ماریا اپنے ماں باپ اور بہن کی قبر کے پاس بیٹھ کر بہت روتی ہے اور ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد فرحان اسے وہاں سے ایئرپورٹ لے آتا ہے، لیکن ماریا شاید پھر سے اپنے غموں کی دنیا میں چلی جاتی ہے۔ وہ ساکت بیٹھی رہتی ہے کہ آخرکار صبح ہو جاتی ہے۔ ماریا سنو، فرحان اسے جھنجھوڑتا ہے اور جیسے وہ حقیقت کی دنیا میں آتی ہے اور دوبارہ رونے لگ جاتی ہے۔ فرحان اسے چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے پاس بھی کوئی الفاظ نہیں ہوتے کہنے کو۔ کچھ دیر بعد پاکستان کی فلائٹ کا اعلان ہوتا ہے۔ ماریا سنو، اب ہمیں جانا ہے، چلو۔ پر ماریا اٹھتی نہیں اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے، آپ کبھی مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑ کر جائیں گے نا؟ میں آپ کے کہنے پر جا رہی ہوں۔ فرحان اس کے پاس دوبارہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، ہمیشہ حفاظت کروں گا، میرا وعدہ ہے، تم اب سے میری ذمہ داری ہو۔ ماریا اسے غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کرتی ہے۔ اچھا، اچانک دوبارہ اعلان ہوتا ہے۔ وہ دونوں اب جہاز کی طرف چل پڑتے ہیں۔ پاکستان آتے ہی فرحان سب سے پہلے ماریا کو
فلیٹ ڈراپ کرتا ہے جو اس نے بہت عرصہ پہلے ہی خریدا ہوا تھا، اور پھر اپنے گھر جاتا ہے۔ اگلے دن وہ اس کے چاچو کے ڈریس پر جاتا ہے، انہیں سب بتاتا ہے۔ وہ لوگ خوشی خوشی ماریا کو پاس رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ خوشی شاید وقتی تھی یا پھر صرف دکھاوا۔ کچھ دن بعد ماریا: بیٹا بات سنو۔ جی چاچی آپ نے بلایا؟ جی میرے پاس بیٹھو۔ جی کہیے۔ بیٹا تم خوش ہو نا یہاں؟ جی بہت۔ اچھا بیٹا، میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے ڈیڈ نے جو تمہارے نام پراپرٹی چھوڑ کر گئے ہیں، مطلب تم میری بات کو غلط مت سمجھنا، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو تم خوبصورت ہو، جوان ہو، پر پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی مالک ہو۔ بیٹا برے وقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ تم میری بیٹی ہو، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ کے لیے میری بیٹی بن جاؤ۔ لیکن ماریا ایک دم بولی: لیکن کچھ نہیں بیٹا، ہم سب چاہتے ہیں، پر چاچو کیا کوئی مسئلہ ہے؟ میری کوئی پراپرٹی نہیں، جو تھی وہ سب ان لوگوں نے اپنے نام کروا لی، ہم یہاں اس کے ناز نخرے اٹھائے، اور یہ ہمارے لیے کچھ اچھا نہیں۔ چاچی جھوٹ بولتی ہے، یہ سوچ سکتی تھی۔ چاچی میں سچ بول رہی ہوں، ماریا ایک دم سہم کر بولی۔ اچھا ٹھیک کہہ رہی ہو نا، تو ایک بات تم بھی سن لو، ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا تمہارا، یہ کوئی یتیم خانہ نہیں، یہاں رہنا ہے تو سارے گھر کے کام کرنے ہوں گے۔ جاؤ جا کر برتن دھو اور پھر سارے گھر صفائی کرو، آج سے کام والی کی چھٹی، جب فارغ ہو جاؤ تو میرے پاؤں دبانا، اب دفع ہو یہاں سے۔ ماریا جو ایک دم سب کا بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر رو پڑی، آہستہ سے جی کہہ کر وہاں سے کچن کا رخ لے لیا کہ پیچھے سے آواز آئی: یہ آنسو بند کرو، ہمارے گھر منحوسیت نہ ڈالو۔ ماں یہ آپ نے کیا کیا؟ مجھے وہ پسند ہے اور میں اس سے ہی شادی کروں گا۔ شہزیب ایک دم چلایا: تو میں نے کب منع کیا؟ کرو شادی، لیکن اب مجھ سے نہیں، اور ناز نخرے اٹھائے جاتے کام تو گھر کے ہی کرے گی۔ ماں باپ نہ رہے تو دنیا نوچ کھاتی ہے، کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ کافی دن ہو گئے بات نہیں ہوئی، پتہ نہیں ماریا کیسی ہوگی۔ فرحان سوچ رہا تھا کہ ساتھ ہی اس نے ماریا کا نمبر ڈائل کیا، نمبر بند جا رہا تھا۔ وقفے وقفے سے اس نے کئی بار نمبر ملایا، لیکن وہ بند تھا۔ رات بے چینی میں گزرنے کے بعد صبح ہوتے ہی فرحان نے سوچا وہ ملنے جائے گا ماریا سے، اور اسی نیت سے وہ تیار ہوا، ماریا کے چاچو کے گھر چلا گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سر؟ فرحان جو ماریا کے چاچو کے گھر کے دروازے پر تھا: وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں جناب، آپ کیسے ہیں؟ آئے نا اندر؟ میں بھی ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ کی ذات کا۔ یہ کہتے ہوئے فرحان چاچا جی کے ساتھ اندر آیا، اور اندر کے منظر کو دیکھ کر ایک دم جیسے وہ اپنا آپ کھو بیٹھا۔ ماریا سامان پیک کرو، فرحان غصے سے چلایا۔ ماریا جو کہ بری حالت میں ایک ہاتھ میں پوچھا پکڑے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ چھڑاتے ہوئے، جس کا پلو شہزیب کے ہاتھ میں تھا، وہ بیچاری رو رہی تھی، اور اس کی چاچی پاس بیٹھے خوشی سے تماشا دیکھ رہی تھی، ساتھ کہکا لگا رہی تھی۔ ڈریس جو فرحان نے ماریا کو دیے تھے وہ اس کے چاچو کی بیٹی نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ فرحان کی آواز سن کر ماریا ایک دم زور زور سے بچوں کی طرح رونے لگ گئی۔ چاچی بیٹا کیا ہوا؟ وہ تو اپنی مرضی سے یہ سب کام کرتی ہے، ہم تو اتنا منع کرتے ہیں اسے۔ فرحان چپ کر جائیں آپ، اور تمہیں ماریا سمجھ نہیں آئی؟ سامان لے کر آؤ۔ ماریا جلدی سے جاتی ہے، سامان لے آتی ہے۔ فرحان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے چلو، لیکن ساتھ ہی شہزیب بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ کہیں نہیں جا رہی۔ فرحان تم سے کسی نے پوچھا نہیں؟ چاچا یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے، بہتر ہے تم دور رہو اور چلے جاؤ۔ فرحان ماریا کا ہاتھ شہزیب کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے شہزیب کو زور سے پیچھے دھکا دیتا ہے، ماریا کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دیکھا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی ٹھیک نہیں، ماں باپ بہن کو بھی کھا گیا، اور اب کھلم کھلا عشق لڑا رہی ہے۔ شہزیب یہ عشق اسے بہت مہنگا پڑے گا، میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں۔ گاڑی میں: فرحان تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بولو۔ ماریا فرحان وہ کیا؟ ماریا وہ میرا موبائل ان کے پاس تھا، آئی ایم سوری۔ فرحان چپ کر جاؤ، رو مت، میں آ گیا ہوں نا، کچھ نہیں ہوتا۔ ماریا اب کہاں جائیں گے؟ فرحان اسی فلیٹ میں جہاں تم کو پہلے رکھا تھا، تم وہیں رہو گی اب سے، اور اس سے پہلے میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں موبائل لے لوں تمہارے لیے۔ فرحان مال کے باہر گاڑی روک کر خود اندر چلا جاتا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد: سوری میں لیٹ تو نہیں ہوا؟ فرحان واپس آتا ہے اور ایک شوفر ماریا کو پکڑاتا ہے اور باقی پچھلی سیٹ پر رکھ دیتا ہے۔ ماریا یہ کیا؟ فرحان برگر ہے یار، اتنی بھوک لگ رہی ہے، چلو جلدی سے پیکنگ کھولو، ایک تمہارا اور ایک میرا۔ ماریا پتہ ہے میں نے کل رات کا کھانا کھایا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ماریا برگر پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ فرحان میری غلطی تھی، مجھے تمہیں وہاں چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، آئی ایم سوری۔ ماریا کوئی بات نہیں، کسی کی شکل پر تھوڑی نا اس کے عیب لکھے ہوتے ہیں۔ فرحان اچھا یہ لو میرا وزٹنگ کارڈ، نمبر سیو کر لینا، اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو ضرور بتانا۔ ماریا جی۔ فرحان ماریا کو فلیٹ کے اندر چھوڑ کر خود آفس چلا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کون بدتمیز ہے جو فضول قسم کے میسج بھیج رہا ہے۔
میں جلدی کریں، مجھے دیر ہو رہی ہے آفس کے لیے۔ سویرے کمرے سے باہر آتی ہے تو سامنے صوفے پر اپنے ماموں کو بیٹھا دیکھتی ہے۔ ماموں آپ یہاں خیریت ہے؟ سویرا ماموں سے سلام لے کر پوچھتی ہے، جی بیٹا میں تم سے ایک چھوٹی سی بات کرنے آیا ہوں۔ جی بولیے بیٹا، تم یہ جاب چھوڑ دو۔ پر کیوں؟ کیونکہ میں اب خود اپنی بہن کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ وہ دکھ برداشت کر لیے تم دونوں نے، بس اب اپنے ماموں کو معاف کر دو۔ مجھے تم لوگوں کو اس طرح بے سہارا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ نہیں ماموں آپ ایسا مت کہیں بیٹا، مجھے معاف کر دو ماموں، ہمارے دل میں آپ کے لیے بہت عزت ہے۔ اب اس طرح معافی نہ مانگے۔ پھر تم یہ جاب چھوڑ رہی ہو نا؟ اگر ہاں تو مجھے لگے گا کہ آپ لوگوں نے مجھے معاف کر دیا۔ پر ماموں پلیز بیٹا انکار مت کرنا، پر میں اچانک کیسے ریزائن کر سکتی ہوں؟ میں کیا وجہ بتاؤں گی؟ کیا دینا تو شادی ہے بٹ اپنے ماموں کے لیے تم اتنا تو جھوٹ بول سکتی ہو نا۔ پر سویرا اپنی پاس کھڑی ماں کو دیکھتی ہے جو کب سے باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ ماں مان لو بیٹا سویرا، پر ماموں پلیز۔ اچھا جب آپ سب کہہ رہے ہیں تو مجھے بھی منظور ہے، میں آج ہی ریزائن دے دوں گی۔ میری امی بھائی اب تک نہیں آئے، آخر کے اس میٹنگ پر گئے ہیں وہ، اور آپ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ نہیں بیٹا وہ میری امی آپ کو قسم ہے میری، سچ بولے نہ بھائی فون اٹھاتے ہیں نہ آفس میں کسی کو ان کے بارے میں معلوم ہے۔ آپ کیا چھپا رہی ہیں فرحان؟ میری امی کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیتا ہے، بیٹا وہ اپنے کمرے میں ہے۔ اور جس دن تم دبئی گئے اگلے دن وہ آفس سے جب گھر واپس آیا تو بہت چپ سا تھا، کسی سے کوئی بات نہیں کی، بس اپنے کمرے میں بند رہا۔ اگلے دن وہ جلدی میں کہیں چلا گیا اور جب واپس آیا تو دوبارہ کمرے میں بند ہو گیا۔ مجھے لگا کہ شاید آفس کے کام کو لے کر پریشان ہے، لیکن اس دن اچانک چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آئی۔ میں اوپر کمرے میں دیکھا تو سب کچھ ٹوٹا پڑا بکھرا پڑا تھا، اور ان چیزوں کے ساتھ تمہارا بھائی بھی۔ میں بہت کوشش کی پوچھنے کی، لیکن کچھ نہیں بتایا اس نے۔ بس ایک دن پوچھنے لگا، کیا میں بہت برا ہوں؟ کیا میرا رب مجھ سے ناراض ہے؟ کیا وہ میرے گناہ معاف نہیں کر سکتا؟ تب میں نے اسے جائے نماز اور قرآن پاک دیا اور بتایا وہ بہت رحیم و کریم ہے، وہ تو کہتا ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں پر وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا، اور ہر حال میں ہمیں رزق دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب ہم معافی اس سے طلب کرتے ہیں۔ اور اس نے مجھے صرف یہ جواب دیا تھا فرحان کہ میں اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میری امی آپ پریشان نہ ہو، میں ہمیشہ بھائی کے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر فرحان عمر کے کمرے کی طرف جاتا ہے۔ بھائی آپ رو رہے ہیں؟ فرحان کمرے میں داخل ہوا۔ بھائی ہوا کیا ہے؟ میں ایک ہفتے کے لیے باہر کیا گیا؟ ایسا کیا ہوا کہ آپ کی یہ حالت ہو گئی؟ بتائیں مجھے۔ سب ختم ہو گیا فرحان، سب ختم۔ کیا ختم ہو گیا بھائی؟ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ کون؟ سویرا۔ بھائی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، سویرا نے ریزائن دے دیا، اس کی شادی ہے، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بیکاز آئی ایم ان لو۔ واٹ؟ یہ کب ہوا؟ پتہ نہیں، آپ نے اسے روکا نہیں؟ یار اسے لے آؤ واپس، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فرحان عمر کو گلے لگا لیتا ہے۔ آپ رو مت بھائی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اسے نہیں ڈھونڈا؟ میں گیا تھا اگلے دن اس کے گھر پر، پتہ چلا اس نے اور اس کی ماں نے آگ لگا کر خودکشی کر لی۔ بھائی آپ روئے مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فرحان عمر کو گلے لگا لیتا ہے اور اپنے بھائی کا دکھ اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ بھی رونے لگ جاتا ہے۔ ماریا کا موبائل رنگ کرتا ہے، اسے فرحان کا میسیج آتا ہے۔ میسیج: آج شام ریڈی رہنا، ہم باہر ڈنر کریں گے۔ ماریا بہت خوش ہوتی ہے اور جلدی سے براؤن کلر کی پرنٹڈ قمیض اور سمپل ٹراؤزر اور پرنٹڈ دوپٹے کے ساتھ کالے رنگ کا حجاب لے کر تیار ہو جاتی ہے۔ ماریا حجاب سیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ دروازے پر کوئی بیل دیتا ہے، اسے لگتا ہے فرحان ہے، لیکن سامنے کسی اور کو دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے۔ شاہزیب بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یہاں کا ایڈریس کس نے بتایا؟ ماریا بولی۔ شاہزیب ماریا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے، اب تم میرے ساتھ چلو گی۔ ماریا: میں کہیں نہیں جا رہی۔ شاہزیب: شرافت سے چلو ورنہ کیا۔ ایک دم گرجدار آواز پیچھے سے آئی اور شاہزیب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے۔ جہاں ماریا کی آنکھوں میں چمک آتی ہے، وہ رب کا شکر ادا کرتی ہے، وہیں شاہزیب غصے سے فرحان کو دیکھتا ہے۔ شاہزیب: بہتر ہے تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ ہمارا فیملی مسئلہ ہے۔ فرحان: اگر نہ جاؤں تو؟ شاہزیب: تم لگتے کیا ہو اس کے، کس حق سے تم اسے روک رہے ہیں؟ فرحان: تم کس حق سے اسے لے کر جا رہے ہو یہاں سے، یہ بتاؤ۔ شاہزیب: یہ میری کزن ہے۔ فرحان: تو جب یہ 1 سال سے دبئی میں بھیک مانگ رہی تھی تب تمہاری کزن نہیں تھی؟ تب جاتے اسے اس عذاب سے نجات دلاتے، اب کیوں یہاں تماشا کرنے آئے ہو؟ شاہزیب: تمہارے احسان کا شکریہ، بہتر ہے تم ہمارے درمیان مت بولو۔ ماریا جلد میری بیگم بنے گی، اور اب
یہ اب یہاں نہیں رہے گی فرحان، جب بیگم بنے گی تب کی تب دیکھیں گے، اور یہ یہاں سے نہیں جایا رہی۔ اب تم بتاؤ، تم جا رہے ہو یا میں پولیس کو فون کروں؟ شہزیب: اب تو میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا جلد واپس آؤں گا۔ ماریا بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے۔ اب تم کیوں رو رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ فرحان اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہاں، پر آپ کب تک میری وجہ سے پریشان ہوں گے؟ میری وجہ سے آپ کو کتنی مصیبتوں میں پڑیں گے؟ ماریا روتی ہوئی جواب دیتی ہے۔ دیکھو یار، ایسا مت سوچو، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں تمہیں اپنی خوشی سے یہاں لایا ہوں، تمہاری ذمہ داری لی ہے میں نے، اور اس کا اجر مجھے میرا خدا دے گا۔ تم اب ان باتوں کو چھوڑو اور جلدی سے موڈ ٹھیک کرو، ہم نے ڈنر پر بھی جانا ہے، چلو۔ ہنسو شاباش ماریا ہلکا سا مسکرا دیتی ہے۔ ایٹ ریسٹورنٹ: فرحان: کیا ہوا؟ آپ جب سے آئے ہیں آپ کسی سوچ پہ گم ہو، آپ شب زیب کو لے کر پریشان ہو؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ فرحان: ہم دوست ہیں، آپ نے کہا تھا ہم اس سے بات شیئر کر سکتے ہیں، یا وہ میرے بھائی کو لے کر پریشان ہوں؟ کیا ہوا انہیں؟ یار ہمارے آفس میں ایک لڑکی آئی تھی، سب سے الگ، لیکن یعنی الگ دنیا سے، سمجھ لو اس دنیا سے کچھ فرق نہیں تھا پڑتا، بس وہ اپنے کام اپنے رب کی رضا کے لیے کرتی تھی، اور ایک دن اس نے ریزائن دے دیا، اور اس دن بھائی کو پتہ چلا وہ اس سے سچی محبت کر بیٹھا ہے، اور بھائی نے خود کو تب سے کمرے میں بند کر لیا ہوا ہے۔ تم اس لڑکی سے بات کرو، کیا پتہ وہ مان جائے، شادی کروا دو دونوں کی۔ پر یار بھائی کہتے ہیں میں نے اسے ڈھونڈا، پتہ چلا اس نے خودکشی کر لیا، وہاں تھا۔ میں نہیں مانتی جس طرح تم اس کے بارے میں بتا رہے ہو، اگر اس کا اتنا پختہ یقین تھا خدا پر تو وہ حرام موت نہیں مر سکتی، یقین مانو کوئی اور بات ہوگی۔ ہو سکتا ہے، میں پتہ تو کر کے ہی رہوں گا، میرے بھائی کی زندگی کا معاملہ ہے، اللہ بہتر کرے گا، پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو کھانا آ گیا ہے، کھانا شروع کرتے ہیں۔ جی۔ رات کا وقت تھا، فرحان سے اپنے بھائی کی حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسے ماریا کے کہے الفاظ یاد آتے ہیں کہ کوئی بھی رب کا بندہ حرام موت نہیں مر سکتا۔ پھر ایسا کیا ہوا ہوگا؟ میں کل آفس سے اس کا ایڈریس لے کر اس کے گھر جاؤں گا، آس پاس محلے والوں لے کسی کو تو کچھ معلوم ہوگا۔ اگلی صبح فرحان آفس سے ایڈریس لے کر اس کے گھر جاتا ہے، وہاں سب کچھ راکھ بنا ہوتا ہے، اور وہاں محلے کے لوگوں سے پوچھتا ہے، پر کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ وہاں سے گزرتا ہے ایک آدمی فرحان کو اشارہ کر کے بلاتا ہے، فرحان اس کے پاس جاتا ہے۔ جی جناب بیٹا، تم ان کے رشتہ دار ہو؟ نہیں، اچھا وہ کہاں؟ اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے کہ فرحان اسے روک کر پوچھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کچھ اس دن کیا ہوا؟ ہاں کیا؟ اس دن نہیں، آگ رات کو لگی تھی، اور رات گھر کے اندر نہیں گھر کے باہر سے لگائی گئی تھی، مجھے نہیں معلوم کس نے لگائی، پر یہ خودکشی کا معاملہ نہیں تھا، اور نہ ہی اندر کسی کی لاش ملی، سب کہتے ہیں شاید لاش بھی راکھ ہو گئی، لیکن میں نہیں مانتا۔ آپ نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ بیٹا پولیس آئی تھی، لیکن وہ بھی پیسوں سے کام کرتی، اور کسی غیر کے لیے کوئی پیسہ نہیں کرتا۔ کیا ان کا کوئی نہیں تھا؟ ہم نے نہیں دیکھا آج تک کوئی ماں بیٹی سے ملنے آیا، لیکن ان کے مرنے کے بعد اب اس عورت کا بھائی آیا ہے جو اس جگہ پر ہوٹل کھولنے والا ہے۔ آپ کو اس بارے میں کچھ معلوم ہے؟ نہیں، پر وہ سامنے جو لڑکا کھڑا ہے اس کا بیٹا ہے۔ فرحان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے۔ اچھا، شکریہ آپ کا۔ جی بیٹا، اللہ بھلا کرے تمہارا۔ وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ فرحان اس لڑکے کے پاس جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ جی کون جناب؟ کس سے ملنا ہے؟ بھائی جو ماں بیٹی اس گھر میں رہتی تھی، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وہ کون جناب؟ جی جہاں وہ کام کرتی تھی، میں وہاں سے آیا ہوں، اس کا کچھ حساب کتاب باقی تھا، تو اسی سلسلے پر یہاں آ کر کچھ اور ہی معلوم ہوا۔ جی جو سنا وہ سچ ہے، انہوں نے خودکشی کر لی، لیکن کیوں؟ آپ کو کچھ پتہ؟ نہیں، ہم نہیں جانتے، کیونکہ نہ ہم ان سے کبھی ملے۔ تو آپ یہاں ہوٹل، جی وہ ان کا کوئی وارث تھا نہیں، تو ان کا گھر ہمارے حصہ آتا ہے، تو سوچا کاروبار کر لیا جائے۔ جی فرحان حیران بھی ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ راستے میں فرحان ایک آدمی کو فون کرتا ہے اور اسے ساری صورتحال بتا کر اسے سویرا اور اس کی امی کو ڈھونڈنے کے کام پر لگا دیتا ہے، کیونکہ ماریا اور اس کے بعد اس آدمی کی باتیں سن کر اسے بھی لگتا ہے دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ کون ہے دروازے پر؟ آ رہی ہوں۔ ماریا کچن سے گیلے ہاتھ صاف کرتے ہوئے آتی ہے، کوئی کب سے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے۔ تم یہاں پر کیا چاہتے ہو تم؟ ماریا شاہ زیب کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ میری بات سنو، صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، تم خود پیر تک اپنی رضامندی سے گھر آ جاؤ، میں بہت خوش رکھوں گا، لیکن اگر تم نہ آئی تو یاد رکھنا ناغہ تو ہمارا ہوگا ہی، لیکن پھر میں تمہارا بہت برا حال کروں گا۔ یہ کہہ کر شاہ زیب چلا جاتا ہے۔ ماریا کب سے فرحان کو فون ملا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا نمبر آؤٹ آف کوریج آتا ہے۔ ہیلو، جی سر۔
खुद पता चला जी सर उनकी शादी नहीं हुई है, वो ये शहर छोड़कर रावलपिंडी शिफ्ट हो गई है। उनका एड्रेस जी सर मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। ओके। इतने दिन हो गया मारिया से बात नहीं हुआ, आज उससे ज़रूर मिलने जाऊँगा इस दिन। उसने कहा भी कि वो दोबारा आया और उसे धमकी देकर गया, पर मुझे वक्त ही नहीं मिला उससे मिलने का। आखिर उससे यही मसला है ना कि मैं कौन हूँ, क्या रिश्ता है मारिया का मेरे साथ। तो ठीक है, शायद अब वक्त आ गया है मुझे इन सब का मुंह तोड़ जवाब देने का। सर फरहान आपसे कोई मारिया मैडम मिलने आई हैं। जी उन्हें अंदर भेजो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो, सब ठीक है ना। हाँ वो क्या हुआ बताओ मुझे। वो कल दोबारा आया था और धमकी देकर गया है। तुम परेशान मत हो, मैं कल ही तुमसे निकाह करूँगा। पर अब मेरे लिए ये सब तो मेरी जिम्मेदारी हो। तुम इतनी बुरी भी नहीं कि तुमसे निकाह ना किया जा सके। पर आप तो शादी से भागते हैं। हाँ नहीं था, अब सब बदल गया है। अब मैं वो फरहान नहीं रहा। पर कुछ नहीं, आओ मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर आऊँ। जी। भाई उमर जो कि नमाज पढ़कर दुआ मांग रहा था, फरहान उसके कमरे में आया। भाई अब आप रोए मत, अल्लाह ने आपकी सुन ली है। क्या मतलब, मेरा रावलपिंडी में उसकी शादी नहीं हुई, तुम सच कह रहे हो। हाँ भाई, मुझे अभी उसके घर पास जाना है भाई, अभी नहीं कल सुबह हम जाएंगे रिश्ता लेकर। मेरी अम्मी फरहान की सब दास्तां सुनकर बहुत हैरान हुई। बेटा अगर ऐसा कुछ था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वहाँ मुझे लगा आप नाराज़ हो जाएंगी, और डर था कि कहीं आप ये ना कह दें कि उसे कुछ पैसे देकर वहीं छोड़ दो। कोई बात नहीं फरहान, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तुमने जो किया ठीक किया, मुझे फ़ख्र है तुम पर। अच्छा ये बताओ मुझे कब मिलवा रहे हो, जब आप कहें अम्मी जान। ठीक है बेटा, कल हम उम्र का रिश्ता तय करने के बाद तुम्हारी पसंद की लड़की से भी मिलेंगे, और मुझे यकीन है वो बहुत अच्छी होगी। और हाँ फिर इसी जुमे को हम तुम दोनों का निकाह करवा देंगे। शुक्रिया माँ मुझे समझने के लिए। डियर मारिया, कल शाम तैयार रहना, तुम्हारी सास तुमसे मिलने आ रही है। फ्रांस मारिया को मैसेज करके कल पहनने के लिए अपने लिए कपड़ों का इंतखाब करने लगा। तो क्या पहनूं, उमर जनाब खुद भी इसी मसले पर परेशान थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जी अंदर आ जाओ। ज़ुबैदा साहब आपको और फरहान बाबा दोनों को बेगम साहब नीचे बुला रही है। फरहान बाबा मैंने कह दिया है आप भी आ जाएं। जी ठीक है आप जाएं, मैं आता हूँ। वहाँ आपने हम दोनों को बुलाया। जी देखो बच्चों, अब तुम दोनों ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला करने वाले हो। मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहो। देखो बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, ऐसे मजबूत तुम लोग एक दूसरे पर अटल यकीन करने से ही बना सकते हो। बेटा ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात पेश आते हैं, हमेशा एक दूसरे की ताकत बनना। कभी अपनी बात मनवाई, कभी दूसरे की मान ली। तो कोई भी मसला हो उसे अपने तक रखना और आपस में सुकून से हल करना। किसी तीसरे को मत बताना, ये बीच में लाना, क्योंकि जब कोई तीसरा दरमियान आता है तो गलतफहमियाँ बढ़ती है। जी माँ हम दोनों समझ गए, आप परेशान मत हो, हम अच्छे शौहर बनेंगे इंशाल्लाह। वो फिर दोनों माँ के गले लग जाते हैं। हेट रावलपिंडी कौन है, दरवाजे पर आ रही हूँ। सवेरा दरवाज़ा खोलती है और अपने सामने उमर को देखकर परेशान हो जाती है। आप यहाँ। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। उमर की माँ पीछे से आती है फरहान के साथ। वालेकुम अस्सलाम आंटी। कौन है। सवेरा। सवेरा की अम्मी भी दरवाजे पर आती है, उमर को देखकर खुश हो जाती है। सवेरा की अम्मी आई है ना, अंदर तशरीफ़ रखी है उमर जी। और फिर सब अंदर आ जाते हैं। सवेरा उन्हें ड्राइंग रूम में ले जाती है और फिर सब के लिए कोल्ड ड्रिंक ले आती है। अपने आपके शोहर नहीं दिख रहा है। फरहान शौकी से सवेरा से पूछता है। जी कोई खामोशी से वहाँ से चली जाती है। उसकी शादी नहीं हुई, सवेरा की अम्मी जवाब देती है। पर क्यों। उमर पूछता है। बेटा वो हमसे ने रिज़ाइन के लिए झूठ बोला था। पर क्यों रिज़ाइन के लिए इतना बड़ा झूठ। अब की बात बेगम साहबा पूछती है। क्योंकि मामू ने कहा था कि अब वो हमारा ख्याल रखेंगे, और उन्होंने मुझसे मनते की थी कि मैं ये झूठ बोलूँ। सवेरा कमरे में दाखिल होते हुए जवाब देती है, और साथ ही खाने के लिए कुछ स्नैक्स मेज़ पर रखती है। मगर सबको तो यही पता है कि आप दोनों ने खुदकुशी कर ली, और आपके मामू भी यही कहते हैं। इस बार फरहान बोला। आप यहाँ ये सब पूछने आए हैं, आपको हमारे यहाँ रहने का किसने बताया। सवेरा बोली, जिसकी आवाज़ आंखें नम हो गई थी। नहीं बेटा, हम यहाँ अपने बेटे उम्र के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। बेगम सबक बोली। और जब कोई इंसान शिद्दत से रब की बारगाह में किसी को रो रो कर मांगे तो रब भी एड्रेस का कोई ना कोई ज़रिया बता देते हैं। इस पर फरहान उमर को देखते हुए बोला। मतलब भाभी, वो मैंने अपने एक खास बंदे की ड्यूटी लगाई थी, उसने आपको यहाँ सब्ज़ी खरीदते देखा। कल उसके यहाँ मामू रहते तो वो उससे मिलने आया, तब उसकी नज़र आप पर पड़ी।
तुमने बताया नहीं कि इस तरह यहाँ शिफ्ट हो जाना और वो घर को आग लगाना, ये खबर कि आप लोगों ने खुदकुशी कर ली, ये सब क्या था? ऐसा क्या हुआ था? और तुमने मामू के कहने पर जॉब छोड़ी तो तुम लोग उनके पास क्यों नहीं रहते? उन्होंने संजीदगी से सवेरा को देखते हुए पूछा। सवेरा पहले खामोश रही, फिर एकदम बोली, इसलिए मामू सुबह सुबह घर आ गया और जैन का कहने लगे। हमें लगा वो सच बोल रहे हैं, उन्हें वाकई हमारी फिक्र है, लेकिन ऐसा शायद कुछ ना था। जब मैं रिज़ाइन देकर घर आई तो मामू घर ही थे और मामा को कुर्सी से बांधा हुआ था। मामू, ये सब क्या है? और अपने बारे नहीं, मामा को क्यों बांध के क्यों रखा है? सवेरा एकदम परेशान होकर बोली, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत चालाकी दिखा रही है, घर के कागज़ नहीं दे रही, तो मुझे इसका ये हल करना पड़ा। अब तुम बताओ, घर के कागज़ कहाँ हैं? सवेरा, मुझे नहीं मालूम और मैं अभी सारे मोहल्ले को इकट्ठा करती हूँ, पुलिस को फ़ोन करती हूँ। मुझे पहले ही शक था कि आप कैसे आपके दिल में हमारे लिए मोहब्बत जागेगी। बेटा, मोहब्बत सच्ची है, पर तुम लोगों के लिए नहीं। जो होटल मैं यहाँ बनाऊंगा उसके लिए। ऐसा कभी नहीं होगा। सवेरा ये कहती हुई बाहर दरवाजे की तरफ भागती है कि सामने मामू का बेटा होता है और वो उससे कहता है, कहाँ भागोगी चूहिया? मामू, शराफत से कागज़ दे दो ना, वरना सवेरा, वरना क्या? दो आदमी आगे आते हैं और माँ के साथ सवेरा को भी बांध देते हैं। मामू, आखिर बार पूछ रहा हूँ, बता दो, नहीं तो आज आखिरी शाम गुजार लो साथ कुछ, क्योंकि फिर रात के बाद जब सुबह होगी तो सबको यही मालूम होगा कि माँ बेटी ने दुनिया के गमों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। छोड़ दो हमें, रब का खौफ खाओ। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम नहीं मालूम घर के कागज़ कहाँ हैं? सवेरा चिल्लाती है। ठीक है, तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। अब याद कर लो खुदा को, आज रात तुम लोगों की आखिरी रात है। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर तुम लोग वहाँ से कैसे भागे? उमर ने सवाल किया। बहुत कोशिश की कि हाथ खोल जाए, लेकिन वो सब कोशिशें बेकार थी। रब के सामने रोए, दवाएं मांगी और उसने आखिरकार हमारी सुन ली। रस्सी ढीली हो गई। मैंने जल्दी से अपने हाथ खोले और फिर अम्मी के हाथ पाँव खोले, और जब बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलना चाहा तो सब दरवाज़ा बाहर से बंद थे। मुझे कुछ समझ नहीं आई क्या करूँ। फिर मेरे पास सिर्फ हमज़ा का नंबर था, जिस पर मुझे इस वक्त लगा यकीन किया जा सकता है। मैंने जल्दी से फ़ोन ढूंढा और उसे कॉल की। फिर मैंने उसे सारी सूरत हाल बताई। आधे घंटे तक वो घर के बाहर आ गया था। मास्टर अभी वो लेकर आया था पिछले दरवाजे से। हम बाहर निकले। जो ज़रूरी सामान था वो मैंने पहले ही पैक कर लिया था, और हमज़ा की मदद से आज हम जिंदा हैं। उसने पहले अम्मी का इलाज करवाया और फिर हमें यहाँ घर रेंट पर लेकर दिया। उसने हमें कुछ क्यों नहीं बताया? हम मदद करते, फरहान बोला, क्योंकि मैंने उसे मना किया था। वो किसी को भी कुछ ना बताए, ये ना हो कि मामू को खबर हो जाए। अब तुमने क्या सोचा है? उमर ने सवेरा को देखते हुए पूछा। हमने सोचा था कि हम जल्द लाहौर चले जाएंगे और वही सुकून से रहेंगे, लेकिन अब तुम लाहौर नहीं इस्लामाबाद जाओगी मेरे बीवी बनकर। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? उमर ने सवेरा से पूछा। सवेरा खुशी से अपनी माँ को देखने लगी और वहाँ से चली गई। देखिए बहन जी, उमर सवेरा को सच्चे दिल से चाहता है और हम आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आएंगे। यकीन मानिए, हम आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। अगर आपको ये रिश्ता कबूल हो तो हम सवेरा को अंगूठी पहना कर जाएंगे, और इस जुमे को मैं अपने दोनों बेटों का निकाह करना चाहती हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं बस एक बार सवेरा से पूछना चाहती हूँ। ये कहकर सवेरा की अम्मी सवेरा के पास चली जाती है। बेटा, तुम्हें कोई एतराज़ है? माँ, ऐसी बात नहीं, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। बेटा देखो, शादी सबसे करनी होती है और अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। यकीन मानो, मुझे खुशी होगी अगर तुम हाँ कहोगी तो। माँ, मुझे आपकी खुशी कबूल है। सवेरा पिस्ता रंग का फ्रॉक पहने, अच्छे से दुपट्टा सेट की, अपनी अम्मा के साथ कमरे में दाखिल हुई। सबकी नज़रें इस हसीन लड़की पर ही थी। लेकिन साहबा ने सवेरा को रिंग पहनाई और उमर ने वादा किया कि उसके मामू से बदला वो खुद लेगा हमारी शादी के बाद। और फिर मिठाई खिलाई गई एक दूसरे को, और जुम्मा के नका की बात पक्की करके वो सब वहाँ से चले गए। लेकिन अब उनकी अगली मंजिल मारिया का घर था। मारिया, जिसने पहले ही अपनी सास के आने के लिए बहुत सारा खाने का एहतमाम किया हुआ था, जल्दी से महरून रंग की फ्राक पहनकर तैयार हो गई। बेल बजी तो उसने दरवाज़ा खोला और खुशी से फरहान और उसकी मम्मी और उमर का वेलकम किया। बड़ी अम्मी, आपको अपनी छोटी बहू कैसी लगी? फरहान ने आँख दबाते हुए पूछा। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। मैं खुशकिस्मत हूँ जिसे दोनों बहुएं ही बहुत अच्छी मिली हैं। बेगम साहबा रिंग पहनाने लगी। ठीक है फरहान जनाब ने मुँह में सोचते हुए कहा कि होने वाली बीवी मेरी है और रिंग आप पहना रही है। कमरे में एक कदम जोरदार कहका गूंजा और फिर फरहान ने मारिया को रिंग पहनाई। घर में शादी का माहौल था, हर तरफ खुशी का समाता है। इसी इश्क दा अ,
उधर जगह बैठे सिल्विया यार गोवा बैठे। भाई आप परेशान है क्या हुआ? अली हमजा के पास आया। नहीं परेशान नहीं, खुश हूँ भाई। अपने सवेरिया से अपनी फीलिंग शेयर क्यों नहीं की? यार मैं इस दिन किया था इससे अपनी फीलिंग शेयर करने पर। उमर की अम्मी ने उसे रिंग पहना दी थी, लेकिन आपको एक बार उन्हें कहना तो चाहिए था। यार जब मैंने बाद में उसे मुबारक दी, उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। तब उसने मुझे कहा कि अगर उसका कोई भाई होता तो मेरी तरह हिफाजत करता, यानी वो मुझे भाई मानती है। और उसने कहा कि मैं उसकी शादी पर उसका भाई होने का हक अदा करूँ। जिस तरह वो मुझसे उम्मीदें बांध रही थी, मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। तो भाई आपके दिल का क्या? अब आप अपने इसका दिल तो रख लिया, और आपका दिल जो टूट गया उसका क्या? मेरे भाई मोहब्बत सिर्फ ये नहीं होती कि जिससे मोहब्बत हो उससे नकाबी हो। मोहब्बत वो होती है कि आप अपना सब कुछ अपने महबूब की खुशी के लिए कुर्बान कर दो। मैं सिर्फ उसकी खुशी चाहता हूँ जो उसे उमर के साथ रहकर मिलेगी। जब मैं उसे बताया था कि उमर सर अजीब हो गए हैं, वो आपके रज़ाइन लेकर जाने के बाद ऑफिस नहीं आते, तब चुप रहते हैं, तो उसकी आंखों में परेशानी थी, मोहब्बत थी उमर सर के लिए जो मैंने महसूस की थी। और मैं खुश हूँ बहुत। खली हमजा को गले लगा लेता है और कहता है अल्लाह आपको आपके सब्र का फल ज़रूर देगा इंशाल्लाह। जुमेरात का दिन होता है। फरहान ने मारिया के लिए पार्लर से अपॉइंटमेंट ली होती है। फरहान उसे पार्लर छोड़ने आता है। अच्छा मारिया, जब फारिग हो जाओ तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। मारिया जी कहकर पार्लर के अंदर चली जाती है। हमें तुमसे प्यार इतना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। उम्र से इंतज़ार नहीं हो रहा था। सुबह का वो माँ से आकर कहता है ये क्या बात हुई? फरहान शॉपिंग करवाए अपनी बीवी को, और अब भी वो पार्लर लेकर गया है। उसे सब पाबंदियाँ सब मेरे लिए हैं क्यों? नहीं बेटा देखो, ऐसी कोई बात नहीं। सवेरा पास उसकी माँ है, लेकिन मारिया के लिए वो हमसे इतना खुली मिली भी नहीं। इसलिए मैंने फरहाद से कहा कि वो हमें ठीक से शायद ना बताए, पर शायद उसके साथ वो अच्छे से अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेगी। हाँ हाँ हाँ, बस उसकी साइड लें। ये कहते ही उमर अपनी माँ की गोद में सर रख अपनी आंखें बंद कर लेता है। फरहान का फ़ोन बजता है और मारिया की कॉल आती है। जी बेगम जी बोलिए। मैं फ़ारुक हो गई हूँ, आप आ जाए लेने। अच्छा यार, मैं तो बहुत दूर आया हूँ, मैं ड्राइवर को फ़ोन करता, वो आकर ले जाएगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। उमर कब से तुम्हारा फ़ोन बज रहा है? वो हो ये जनाब को तो सो गए हैं लगता है। कौन? हेलो कौन? बेगम साहबा मैं बात कर रहा हूँ। शेरू। हाँ शेरू बोलो, घबराए हुए क्यों हो? वो मुझे फरहान सर ने कहा था मैडम मारिया मैडम को पार्लर से पिक कर लूँ मैं, पर क्या हमारा एक्सीडेंट हो गया? मारिया मैडम की हालत बहुत सीरियस है। मैं फरहान सर को फ़ोन कर दिया है, आप भी आ जाएँ। अच्छा हम आ रहे हैं अभी। उमर उठो जल्दी करो, मारिया का एक्सीडेंट हो गया, उसकी हालत बहुत सीरियस है। उमर जल्दी से उठता है और वो अस्पताल पहुँचते हैं। डॉक्टर साहब कैसी है मारिया? कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्हें कोई ख़ास गहरी चोट तो नहीं आई, पर उनके दिमाग पर गहरी अंदरूनी चोट आई है। कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब? उन्होंने पूछा। मतलब ये कि शायद वो कोमा में चली जाए। फरहान जो पीछे से आ रहा था डॉक्टर के अल्फाज सुनकर वहीं बैठ जाता है। उमर फरहान के पास जाता है और उसे चुप करवाता है। भाई ऐसा नहीं हो सकता, वो कोमा में नहीं जा सकती। भाई कुछ करे, मुझे उसकी आदत हो गई है। कुछ नहीं होता, रब पर यकीन रखो, सब बेहतर हो जाएगा। फरहान रूम में नमाज पढ़ रहा होता है और रो की तरफ से दुआ मांगता है। इसी दौरान उसे वो दिन याद आता है। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फरहान से क्या पता था उस बात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। जी बोलो। मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। पर क्यों? हमारी शादी की बात करने के लिए। आर यू मैड? फरहान ने उसे खुद से पीछे धक्का दिया। क्या हुआ फरहान, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? देखो सना, मुझे शादी के नाम से ही नफरत है। और तुमने कैसे सोच लिया शादी का? आखिरकार हमने शादी तो करनी है ना। सना चीखी। बट देखो यार, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं भी। मोहब्बत का मतलब शादी नहीं होती। फरहान तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम 4 साल से साथ हैं, कुछ तो ख्याल करो। मैं अपने पेरेंट्स को भी सब बता चुकी हूँ। तो मैंने तुम्हें नहीं कहा था बताने को, ना मैंने तुमसे कभी शादी की बात की। फरहान मैं सबको क्या जवाब दूंगी? वो तुम्हारी सरदर्द है। आइंदा मुझसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। आई समझ? मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। कोई किसी के लिए नहीं मरता। फरहान वहाँ से जैसे ही जाने के लिए मुड़ता पीछे मुड़ता है। सना कहती है फरहान याद रखना, मेरा साथ तुमसे मेरा खुदा लेगा।
फरहान दवा में और ज़्यादा रोने लग जाता है। जैसे ही वो दवा कबूल करके बाहर आता है तो उमर उसे बताता है कि मारिया की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। फरहान ही अपने भाई के गले लग कर रोने लग जाता है। उसे इस दिन वाला वाक़या और मारिया के अल्फाज बताता है, भाई गलती मेरी थी पर सज़ा इस मासूम को मिल रही है। भाई खुदा ने तब तक माफ़ नहीं करता जब तक इंसान ना करे। जा सना से माफ़ी मांग, क्या पता तुझे माफ़ कर दे। उमर फरहान को समझाता है और फरहान जल्दी से गाड़ी लेकर सना के घर जाता है। सना कहाँ हो तुम, फरहान चिल्लाता है जैसे ही घर में दाखिल होता है। आंटी सना कहाँ है? सामने से आती सना की माँ को देखकर अदब से पूछते हैं, बेटा जब से तुम गए वो बहुत बीमार हो गई थी, फिर उसे एक दिन अटैक हुआ, उसके बाद उसके डैड ने उसकी शादी कर दी, अब वो बहुत खुश है, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। आंटी मुझे मेरी गलती का एहसास है, मैं इससे माफ़ी मांगने आया हूँ, प्लीज़ मुझे मिलने दें, मेरे होने वाली बीवी अस्पताल में है। सना पीछे से आती है, इस दिन मैं भी ऐसे ही रो रही थी, लेकिन तुम्हें मुझ पर ज़रा तरस नहीं आया है अपने शोहर के साथ। फरहान उसके कदमों में बैठकर इससे भीख मांगता है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने तुम्हें उसी दिन ही माफ़ कर दिया था जिस दिन मेरी ज़िंदगी में काशिफ आए थे मेरे शोहर। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछूंगी ज़रूर, कैसा लगता है किसी को खोते हुए देखना, वो भी उसे जिससे शदीद मोहब्बत हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मेरी दुआ है जिससे रब ने मुझे खुशियाँ दी तुम्हें भी खुशियाँ दे, आमीन। उनकी सुबह जहाँ आज के दिन शहनाइयाँ बजती थी वहाँ सब गमगीन थे। वहाँ आप उमर भाई का निकाह कर दें, मेरी वजह से उनकी खुशियाँ बर्बाद ना हो। दोनों भाई गले लग जाते हैं। तुम पागल तुम पागल हो, हम इकट्ठे दोनों भाई दूल्हे बनेंगे इंशाल्लाह। सुनिए, डॉक्टर मारिया के कमरे से बाहर आता है। जी अब वो कैसी है? फरहान एकदम बोलता है, वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें होश आ गया है, मिल सकते हैं उन्हें कुछ घंटों में ही, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिकवर किया है। फरहान जल्दी से कमरे में जाता है और बेड के पास पहुंचकर दोबारा रोने लग जाता है। मारिया क्यों रो रहे हो? फरहान मुझे लगा मैं कैद में जाने से आज़ाद हो गया हूँ, लेकिन तुमने प्लान ख़राब कर दिया। मारिया ठीक है, परेशान ना हो, मैं चली जाऊंगी। फरहान नहीं, अब तो किस्मत भी चाहती कि मैं गुलाम बन जाऊं और मुझे भी खुशी खुशी मंजूर है। कमरे में जोरदार कहकर गूंजता है। शाम को उम्र का सवेरा साथ और फरहान का मारिया साथ नकाब पढ़ाया जाता है। दोनों कपल्स खुशी खुशी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। खत्म शुरू। बहुत ही अच्छा नावल था, आई होप आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।